بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا إلى آخر الحديث، متفق علیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے والی قوموں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا، 99 لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا۔ اب اسے احساس ہوا، شرمندگی ہوئی کہ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ فسأل عن عالم اہل الارض، تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہاں پر اہل علم میں سے کوئی عالم کا آپ مجھے رہنمائی کیجیے۔ تو انہوں نے جو ایک آدمی کی طرف رہنمائی کی، کہا کہ وہ عالم ہے، آپ وہاں جائیے، اس سے سوال کیجیے۔ اس سے آ کر وہ آدمی جو سوال کرنے لگا، کہا کہ میں نے جو ہے 99 لوگوں کو قتل کر دیا۔ فہل لی من توبہ، کیا اگر میں اب توبہ کروں تو کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ تو وہ راہب جو ہے، وہ عالم دین جو ہے، اس مسئلے کو بڑا سمجھے، اس لیے کہ 99 لوگوں کو قتل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اب آ کر پوچھتا ہے کہ توبہ کا کوئی ہے کیا صورت؟ تو اس نے کہا کہ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ تو اس آدمی نے جو ہے اسے بھی قتل کر دیا، مکمل 100 لوگوں کو قتل کر دیا۔ پھر بھی جستجو تھی، تڑپ تھی دل کے اندر کہ کسی طرح سے میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ پھر تلاش کرنے لگا، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کوئی عالم ہے؟ تو فلاں آدمی کی طرف رہنمائی کی گئی کہ وہ آدمی بڑا عالم ہے، اس سے ہم سوال کر جاتے۔ تو وہاں گیا اور جا کر اسے سوال کرنے لگا، کہا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن مجھے اب شرمندگی ہو رہی ہے میرے اس عمل پر، کیا اللہ تعالیٰ کے ہمیں توبہ کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، تمہارے لیے توبہ ہے، تمہارے اور تمہارے توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل ہونے والی نہیں ہے، لیکن تم جو ہے اس زمین کو چھوڑ دو جہاں پر تم نے گناہ کے کام کیے، کھلا جگہ چل جانا، وہاں اللہ کے بندے رہا کرتے ہیں، وہاں نیک لوگ رہا کرتے ہیں، ان کی صحبت میں چلا جانا اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا۔ تو وہ سن کر جو ہے آدمی توبہ کی غرض سے نکل گیا، ابھی راستے میں جا ہی رہا تھا، راستے میں اس کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا۔ اب فرشتے جو ہے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ گئے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اور اللہ کے عذاب کے فرشتے بھی قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی اچھی نیت سے فلاں جگہ جا رہا تھا، نیک بستی کی طرف جا رہا تھا، اللہ کے یہاں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، ہم اس کی روح کو قبض کریں گے۔ اب یہ جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، اتنا بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یہ تو عذاب کا مستحق ہے، اس کی روح کو ہم قبض کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اور فرشتے کو بھیجا، حکم بنا کر بھیجا، فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو اس نے آ کر کہا کہ دیکھو دونوں فرشتے آ گئے ہیں، اب یہاں سے زمین ناپو، وہ جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا وہ فرشتے جو اس کی روح کو لے کر چلے جائیں گے۔ کیا وہ جس بستی کی طرف ارادہ کر کر توبہ کی غرض سے جا رہا تھا، کیا وہ یہاں سے اس بستی کے قریب ہے، یا جس بستی کو چھوڑ کر آیا تھا وہ اس کے قریب ہے؟ تو جس کے قریب ہوگا وہ فرشتوں سے لے کر جائیں گے۔ تو جو ہے ناپا گیا، زمین ناپی گئی، تو وہ آدمی جو ہے اس بستی کی طرف جس بستی کو توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، بس ایک بالش قریب تھی، تو رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ اور ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو قریب کر دیا اس کے لیے، تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، کہا کہ جس جگہ کو چھوڑ کر آیا تھا وہ زمین کو حکم دیا کہ تم اپنی مسافت میں لمبی ہو جا، تو زمین دور تک بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اسے لے کر چلے گئے۔ تو معزز حاضرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، انسان سے چاہے کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان اس سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں،
وہ خیر الخطائین، ان گنہگاروں میں خطا کاروں میں بہتر آدمی وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے سب سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، وہ اپنی بات پہ جھوٹا ہے۔ ہر انسان جو ہے خطا کار ہے۔ ہمارے اور آپ کے والد سے گناہ ہوا ہے تو یقین مانے ہم سے گناہ ہوگا، تو ہم سب گنہگار ہیں۔ لیکن ہم سب گنہگاروں میں اللہ تعالیٰ کو پسند کون ہے؟ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ کے پاس جا کر کہے اللہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا، مجھے معاف کر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو گناہ انسان کے جتنے بھی ہو جائیں اللہ کی رحمت اس سے وسیع ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اس لیے انسان کو گناہوں سے توبہ مانگنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے اس عالم دین کو سوال کیا تو انہوں نے جواباً کہا کہ توبہ نہیں، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ تو بغیر علم کے جواب دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا وبال انسان کو دنیا و آخرت دونوں مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی سوال کرے تو اس کے جواب دینے میں جلد بازی نہ کرے، جلد بازی سے کام ہرگز نہ لے، جب تک اسے سوال پورا سمجھ میں نہ آ جائے، جب تک وہ اس کا جواب کے تیار نہ ہو جائے، جواب دینے میں جلدی نہ کرے۔ اسی طرح اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے گناہ کر دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے۔ انسان کی موت اس کے در پر کب حاضر ہو جائے کسی کو پتہ نہیں۔ یہ اس حدیث کے اندر دیکھیں کہ وہ آدمی توبہ کی نیت سے جاتا ہے، ابھی اس بستی کو پہنچا بھی نہیں، راستے میں اس کی زندگی ختم ہو گئی اور بستی کو قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ تو انسان کا وقت کب ختم ہو جائے کسی کو معلوم نہیں۔ اب ہم شام میں ہیں، کیا ہم فجر میں آئیں گے نہیں آئیں گے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ آج ہم مسجد میں ہیں، گھر جا کر ہم کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے کسی کو پتہ نہیں۔ تو اس لیے جو وقت میسر ہے اس وقت اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ ہر چیز جو ہے توبہ کے مسئلے میں بعد میں کل دیکھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے، فجر میں دیکھیں گے، ہرگز مت کریں، اس لیے کہ انسان کب چلا جائے پتہ نہیں۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ بھی چیز کو وضاحت کی گئی ہے کہ صحبت کا انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ رہنے والے اچھے ہوں تو یقین مانیں ان کی اچھائی ہمارے اندر آئے گی۔ اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ رہنے والے خراب ہو یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا خراب لوگوں کے ساتھ ہو، یقین مانیں ان کی خرابی ہمارے اندر بھی سرایت کر جائے۔ اسی لیے اس حدیث میں اس عالم دین نے کہا کہ جس بستی میں تم تھے وہاں گنہگار رہا کرتے تھے، تم اس بستی کو چھوڑ دینا، گناہ جگہ کو چلے جانا جہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، وہاں جانا، تمہیں وہاں جا کر جو اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اس حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کسی بستی میں ہے وہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ گناہ کے کام زیادہ ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو رہی ہے، گھروں کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اب اسے یہ لگ رہا ہے کہ میں بھی ان کی خرابیوں سے متاثر ہو سکتا ہوں، وہ جو برائیاں باہر ہو رہی ہیں کل وہ میرے گھر میں بھی آ سکتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ کو خالی کر دے اور اس جگہ کی طرف چلے جائے جہاں اللہ کی عبادتیں ہو رہی ہیں، جہاں اللہ کے نیکوکار بندے ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے اور برے دوست کی مثال ایک عطر بیچنے والا اور ایک آگ جلانے والا ہے۔ اچھے میرے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے، یا تو آپ اس عطر خرید لیں گے، نہیں خرید رہے ہیں، آپ کو تحفہ دے دے گا، اگر خرید بھی لیں گے تحفہ بھی نہیں دے رہا ہے، کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس عطر کی خوشبو کو آپ سونگھ لیں گے۔ اور جو لوگ برے دوست کی مثال اس آگ کی بھٹی جلانے والے کی طرح ہے، یا تو وہ آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا، اگر نہیں جلا رہا ہے آپ کے کپڑوں کو اس کے دھواں سے ہی آپ جو ہے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے اچھے دوستوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر بعض لوگوں کا اعانت ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، آج یہ گناہ کیا چھوڑ جانے اللہ تعالیٰ کیا اللہ کی رحمت چھوٹی ہے، اللہ بہت زیادہ معاف کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے بھروسے بس گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن کبھی جو ہے اللہ کے یہاں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے، اگر وہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور اللہ کی رحمت کے آڑ میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لیتے ہوئے
اس پر جھوٹی تسلی رکھتے ہوئے اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو ایسے لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں. کیوں؟